ناظرین، پرویز مشرف کا شمار پاکستان کے مقبول ترین رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ پرویز مشرف ایک سپاہی، سیاستدان اور بہادر انسان تھے۔ ان کے زندگی کے کئی واقعات کافی مشہور ہوئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم پرویز مشرف کی زندگی کے بارے میں کچھ حقائق جانیں گے۔ ناظرین گرامی، پرویز مشرف 11 اگست 1943 کو پرانی دلی میں پیدا ہوئے۔ جب وہ 4 سال کے تھے تو ان کے والدین پاکستان بننے سے کچھ ماہ قبل پاکستان شفٹ ہو گئے۔ ان کے والد سید مشرف الدین اور والدہ زرین مشرف تھی۔ پاکستان ہجرت کرنے کے بعد پرویز مشرف کے والد نے سول سروسز میں ملازمت اختیار کی۔ بعد میں انہوں نے ترکی میں پاکستانی سفارت خانے میں اپنی خدمات سر انجام دیے۔ پرویز مشرف نے اپنے بچپن کا کچھ حصہ ترکی میں گزارا اور پھر پاکستان واپس لوٹ آئے اور اپنی ابتدائی تعلیم کراچی اور لاہور میں حاصل کی۔ پرویز مشرف نے 1961 میں جب وہ محض 18 سال کے تھے پاکستان آرمی میں کمیشن حاصل کیا اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی 2 بڑی جنگوں 1965 اور 1971 میں حصہ لیا اور کافی فوجی اعزازات بھی حاصل کیے۔ بعد ازاں پرویز مشرف اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی بدولت ترقی کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے تک جا پہنچے۔ ناظرین، پرویز مشرف کی زندگی کا اہم ترین واقعہ تب پیش آیا جب وہ سری لنکا کے دورے سے واپس آ رہے تھے اور کولمبو سے آنے والی ان کی فلائٹ کو لینڈ ہونے سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ پیارے دوستوں، اس وقت نواز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان کے عہدے پر فائز تھے اور انہوں نے پرویز مشرف کی جگہ جنرل خواجہ ضیاء الدین کو چیف آف آرمی اسٹاف لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن ایسا ہو نہ سکا اور بعد ازاں پرویز مشرف نے نواز شریف کی منتخب حکومت کو معزول کر دیا اور اقتدار اعلیٰ پر براجمان ہوئے۔ نواز شریف کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد میں دوسرے ممالک کے سربراہوں کی مداخلت سے پرویز مشرف نے نواز شریف کو جلا وطن کر دیا اور ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ ہو گیا۔ ناظرین گرامی، 2 مئی سن 2000 میں عدالت عظمیٰ نے 2 سال کے اندر انتخابات کرانے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں پرویز مشرف نے اپنی اقتدار کو طول دینے اور محفوظ کرنے کی غرض سے 30 اپریل 2002 میں ایک صدارتی ریفرنڈم کروایا، جس کے نتیجے میں 98% عوامی رائے ان کے حق میں آئی اور وہ اگلے 5 سالوں کے لیے صدر منتخب ہو گئے۔ لیکن سیاسی جماعتوں نے اس کی شدید مخالفت کی اور اس کا بائیکاٹ کیا اور اکتوبر 2002 میں ہونے والے انتخابات میں مسلم لیگ کاف نے اکثریت حاصل کی اور مشرف ان کے بہت بڑے حامی تھے۔ 2003 میں پرویز مشرف نے قومی اسمبلی سے آئین میں 17ویں ترمیم منظور کرا لی، جس کی رو سے انہوں نے اگلے 5 سالوں کے لیے باوردی صدر رہنے کا جواز حاصل کر لیا۔ ناظرین، 10 ستمبر 2007 کو سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سعودی عرب سے اپنی جلا وطنی ختم کر کے پاکستان واپس لوٹے تو مشرف حکومت نے انہیں واپس جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا۔ پاکستان کے سیاسی قائدین اور یورپی یونین نے بھی نواز شریف کے حق میں بیان دیا اور مشرف حکومت کے اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ پرویز مشرف نے 9 مارچ 2007 کو چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو معزول کر دیا اور بعد ازاں 3 نومبر 2007 کو عدالت عظمیٰ کی ریاستی ادارے کی حیثیت سے آزادی کو ختم کر دیا۔ 28 نومبر 2007 کو پرویز مشرف چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے سے مستعفی ہوئے اور 29 نومبر 2007 کو 5 سالہ نئے دور حکومت کے لیے صدر کا حلف اٹھایا۔ بعد ازاں 18 اگست 2008 کو قوم سے خطاب کرتے ہوئے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا اور کچھ ہی دیر بعد مشرف برطانیہ جا کر مقیم ہو گئے۔ 2008 کے عام انتخابات میں پیپلز پارٹی نے واضح برتری حاصل کر کے حکومت بنائی اور اس دور حکومت میں بینظیر بھٹو قتل سمیت مشرف پر اور بھی کئی کیسز بنائے گئے۔ ناظرین گرامی، اکتوبر 2010 میں پرویز مشرف نے دوبارہ سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا اور اپنی ایک سیاسی پارٹی آل پاکستان مسلم لیگ کی بنیاد رکھی، مگر یہ پارٹی پاکستانی عوام میں کچھ زیادہ مقبول نہ ہو سکی۔ پیارے دوستوں، پرویز مشرف کے دور حکومت میں کئی متنازع اقدامات کیے گئے، جن میں عورتوں اور مردوں کے مخلوط میراتھن کا اقدام، ججز معزولی کا اقدام، جامعہ حفصہ اور لال مسجد پر فوجی آپریشن، بلوچستان آپریشن جس میں نواب اکبر بگٹی کو قتل کر دیا گیا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نظر بندی اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اغوا اور امریکہ کے حوالے کرنا سر فہرست ہیں۔ پیارے دوستو، پرویز مشرف ایک بے باک اور نڈر آرمی چیف اور سیاستدان تھے، جن کی زندگی کا سفر کافی طویل علالت کے بعد 5 فروری 2023 کو تمام ہوا اور سابق صدر پرویز مشرف 89 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین، سابق صدر پرویز مشرف کی زندگی کے بارے میں یہ معلومات آپ کو کیسی لگیں؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔
اب میں ملوں گا آپ سے اگلی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.